اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو جی. میاں عمران جاوید صاحب تھے جی میرے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے الیکشن لڑا اون چودھری کا جو بڑا بھائی ہے چودھری محمد امین، اس کے مقابلے میں، اور رج کے دھاندلی ہوئی. 1200 ٹوٹل 1250 ووٹ تھے تو 1600 ووٹ وہاں سے نکل رہے ہیں، مطلب 400-450 ووٹ ہی پتہ نہیں فرشتے ڈال کے اوپر سے چلے گئے ہیں. یہ حالت ہمارے نون لیگ کے ببر شیروں کو اس طریقے سے ہرایا گیا ہے، واضح طور پہ اب نظر آتا ہے. اچھا شفیق صاحب میں آپ کو لیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا سیف الدین صاحب تھے یہاں پہ جی، مجھے ذرا میں ان سے بڑی دیر سے میں ان کا ویٹ کر رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں سیف الدین صاحب سے میں تھوڑی سی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کرپشن کے حوالے سے. میں نے آج ان کو ٹائم دیا ہوا تھا، اور سوہل صاحب آ چکے ہیں اگرچہ لیٹ ہے سوہل صاحب، اور مجھے وسیم الحق صاحب آئے تھے، میں نے ان کو لینا تھا، مگر اس وقت میرے ساتھ ہاشمی صاحب موجود تھے، ارشد ہاشمی صاحب شیخو پورا سے، اور ہاشمی صاحب نے بہت ہی جو باتیں کی ہیں نا وہ خوفناک ہیں، کرپشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، رشوت کے حوالے سے. جی جناب سر ویلکم. سیف الدین احمد میرے ساتھ ہیں جی. سیف صاحب ویلکم. سیف صاحب ویلکم جی. اکرم سول صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. سیف صاحب اللہ کا ویلکم شکر ہے. جناب. سر آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. آپ کی آواز کا آج کچھ شاید کو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، تصویر تو ٹھیک آ رہی ہے. نہیں اب صحیح ہو گئی ہوگی میرا خیال ہے، جی ابھی کیونکہ ٹھیک وہ ہے، ایک ابھی ٹھیک کنیکشن ہے، جو ہے ابھی جی ٹھیک ہے میں جی. نیٹ ورک کنیکشن چینج، موبائل جی نیٹ ٹھیک. پہ ہوں میں. اچھا ابھی عمران جاوید صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے شہزاد صاحب سے ہو رہی تھی، بہت ہی خوفناک. پہلے تو شہزاد صاحب نے آپ کو ایک بات کی ارشد کہ ہاشمی میرے صاحب، ارشد ہاشمی صاحب. اچھا سوری سوری جی سوری جی شیخوپورا سے وہ شیخو یہ پورہ بات سے. کر رہے تھے آپ سے، جو اہم بات تھی کہ میری کاروبار کی آدھی راس ختم ہو گئی ہے، یعنی کاروبار میں جو انویسٹمنٹ ان کی تھی وہ آدھی وہ خرچ کر چکے ہیں. اب کاروبار ان کا اگر 100 روپے کا تھا تو آج 50 روپے کا رہ گیا کاروبار. پروفٹ نہیں، کاروبار میں جو انویسٹمنٹ ہے ان کی. اب آپ جی یہ جی دیکھیں کہ کتنے عرصے وہ بےچارے رہیں گے اور کس حال میں ہوں گے وہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ڈرائیور کو نکال دیا، اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں. اچھا دوسری بات، آپ بات کر رہے تھے ابھی یہ جو ہمارے مائی بٹیری کے جو صاحبزادے ہیں ان سے. اچھا ایک آپ نے بات نوٹ کی جو یہ بھی کر رہے تھے کہ لوگ اپنے بچے جو ہیں اپنے باپ سے جھگڑ رہے ہیں، اپنی ماں کو مار رہے ہیں. یعنی ابھی ہم ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ جو ہمارے، جی میں آپ کو وہی دونوں نہیں ریسنٹلی واقعہ تو ہوا ہے کہ اس کی ویڈیو بن کے آ گئی ہے، لیکن یہ ایک جنرل وہ ہے جو آپ یہ جو پی ٹی آئی کے جو بیچارے ہی کہوں گا، یہ جو ووٹر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ باپ اگر جماعت اسلامی میں نون لیگ میں ہے لیکن بیٹا پی ٹی آئی میں، اور وہ جھگڑا اسی طرح چل رہا ہے، باپ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے. اس کی جو ہے نا، سب سے پہلے میں اس بات کو میں کنٹینیو کروں گا بعد میں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج 25 جولائی ہے، اور جی دو اہم چیزیں کہ ایک تو ووٹ چوری ہوا، دوسری بات یہ ہوئی کہ 2 ٹویٹ آئے تھے آج. ایک آیا تھا جنرل باجوہ صاحب کا کہ ہم نے ووٹ کی طاقت سے دشمن کو شکست دے دی، اور دوسرا آیا تھا آصف غفور صاحب کا، اس پہ لکھا ہوا تھا وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. یہ آج شام دل و کی بات ہے، منتشا. 2 سال بالکل پہلے. جی. ٹھیک ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کل پرسوں پارا چنار میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، آرمی کی جیپ وہاں جاتی ہیں جائے وقوع پہ، اور وہاں کے عوام پتھر مار کے ان کو بھگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دونوں چیزوں کا جواب ہے وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ 2 سال بعد آپ کے یہ صورتحال ہو گئی. آصف غفور صاحب آپ نے 2 سال اس پہلے یہ نہج پہ صورتحال عوام نہیں کو تھی. پہنچا دیا. جی دو میں سال وہی عرض پہلے کر یہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال نہیں کبھی تھی. ایون یہ مشرقی پاکستان میں بھی صورتحال نہیں تھی، ایون مشرقی پاکستان میں بھی نہیں تھی. وہ اچھا ویسے بیچارے سر آپ مجھے کے ایک آگے بات سر نہیں اٹھا بتائیے، مجھے ایک چیز بتائیے، یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ پہ یہی جا کے پنگا لیں؟ وہ کیوں نہیں وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ، جو پولیس ہے، جو لیویز ہے، وہ اس کا کام ہے، اس کو دیں نا، اس کو کہیں چلو تم لوگ سنبھالو سکتے. بھائی.
جی جی آصف بھائی، اس پہ میں آؤں گا، ابھی ابھی آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ میں وجہ بتا دیتا ہوں نا کہ ہر جگہ پنگا لینے کی وجہ کوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو بات ہو رہی تھی کہ بچے اپنے والدین کو، ماں کو، باپ کو مار رہے ہیں، ان سے رشتہ توڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں نا، اور دادا دادی، پردادا پردادی، یہ ہمارا ماضی قریب ہے، ماضی قریب ہے، یعنی جو فوری امیجیٹ آپ دیکھتے ہیں نا اپنے پیچھے مڑ کے، تو آپ کو والد نظر آتے ہیں، والدہ نظر آتی ہیں، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ماضی قریب ہے۔ دوسرا ہی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ تک کو آج تک نہیں پتا چلا کہ عمران خان کو لایا کیوں گیا ہے۔ آپ کو آج تک اس بات کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں مل سکی کہ جی کیوں لایا گیا۔ یہ دو چیزوں کو پھر میں لے کے آپ کو چلتا ہوں کہ ماں باپ جی ٹھیک ہے۔ یا اپنے ماضی قریب سے دور ہونا۔ اچھا، اب پھر تھوڑا سا اور میں پیچھے آپ کو لے جاؤں کہ سورت قاریہ، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے قیامت والے دن نا۔ پہاڑ اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرح، جیسے روئی کے جو پیسز ہوتے ہیں بڑے باریک والے مہین، وہ اڑتے ہیں گال بنے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار پہاڑ کیسے اڑ سکتے ہیں؟ جب پھر مجھے پتا ہے، ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے چیزیں نیچے آتی ہیں، اگر جب بال اچھالیں تو وہ چیزیں جو نیچے آتی ہیں، وہ جو کشش ثقل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک خاص چیز رکھی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے، تو یہ چیزیں اس کشش کی وجہ سے چپکی ہوئی ہیں زمین کے ساتھ۔ اگر اللہ میاں اس کشش ثقل کو ختم کر دے گا نا، تو چیزیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، بکھرنا شروع ہو جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، اس طرح یہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کشش ثقل ہے نا، وہ ہر ایک اس میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی محور ہوگا۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سارے بھائی رات کو اپنی والدہ کے کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے گپ لگاتے ہیں، وہ آپ کا محور ہے، وہ والدہ، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد محور ہیں، آپ کے دادا دادی صحیح محور کہہ ہیں۔ رہے ہیں، بالکل اگر 100%۔ اگر ہاں، اگر آپ کی والدہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو آپ لوگ بھی پہاڑوں جیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، آپ روئی کے گالوں کی طرح تتر بتر ہو جائیں گے ساری اولادیں، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ایک صحیح، آپ کا بالکل صحیح۔ محور ہیں آپ کے والد والدین، جو بھی آپ کے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر دے تاکہ وہ وہاں پہ۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں، یہ محور بھی کی بات یاد رکھیے گا۔ محور جو ہے اور کشش ثقل جو ہے، یہ اصل چیز ہے ہماری۔ آپ چلے جائیں سن 558 ہجری، 558 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جو وصال کے آدھی صدی بعد کی بات، ٹھیک ہے؟ نور الدین زنگی، مسلمانوں کے امیر المومنین، خلیفہ، ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دو بڑے مکرو چہرے بھی نظر آتے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ دوبارہ خواب میں یہی شب دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور پھر یہ دو نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہ جی جو ٹھیک۔ ہیں اپنے ایک وزیر تھے ان کے، ان کا نام تھا جو جلال الدین موسلی، ان سے ذکر کرتے ہیں کہ جلال الدین موسلی، میں نے اس طرح جو ہے وہ دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے اور یہ معاملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں حضور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، قصہ مختصر، میں اس میں دمشق بھی گئے، اور وہ میں اس کو وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے وہاں پہ زیارت کرتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہم جو محور کی اور کشش ثقل کی بات کر رہے تھے، آپ حج کرنے چلے جائیں، حج میں جتنے جتنے فرائض حج کے، یا جتنی حج کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب مکہ اور اس کے ارد گرد ہیں، مدینہ میں کچھ نہیں ہے حج کے معاملات، ٹھیک ہے؟ اور مکہ میں آپ کو ایک نماز کا جو ثواب ہے، 1 لاکھ، 1 کروڑ نمازوں کے برابر ہے، 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مدینہ میں 50,000 کے برابر ہے۔ لیکن آپ حج ادا کرتے ہی آپ کا دل چاہتا ہے میں مدینہ جاؤں، جبکہ وہ وہاں پہ کوئی حج کا فرض موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا اور میرا جو محور ہے، جو کشش ثقل ہے نا، جو وہ مجھے وہاں کھینچتی ہے، وہ کشش کھینچتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے جو وہاں مجھے لے کے جاتی ہے، وہی میرا محور ہے۔ ہر مسلمان کا محور وہی ہے، اور وہیں پہ اس کشش کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، یعنی مکہ کی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کے 50,000 پہ جاتا ہے، لیکن وہاں ضرور جاتا ہے کبھی بھی ہو۔ اچھا، یہ 558 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں نور الدین زنگی، اور وہاں پہ وہ سب کی دعوت رکھتے ہیں، اور یعنی قصہ مختصر کر رہا ہوں میں اس معاملے کو۔
وہاں پہ سب لوگ آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے سب کو تحائف دیتے ہیں اہل مدینہ کو، لیکن وہ جو دو چہرے جو ہے نا وہ ان کو نظر نہیں آتے جو خواب میں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی اور رہ گیا ہے اس میں مدینہ میں. وہ کہتے ہیں دو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے جو سارا دن عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ رہ گئے. ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، وہاں روزے کے پاس ایک گھر میں مقیم ہے. وہ دونوں نہیں نکلتے نہ ملتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہیں، اب ذہن میں ایک اور چیز رکھیے گا، عبادت گزاری اور دوسری سخاوت. ان کی بہت مشہور تھی، بہت سخی تھے. پورا اہل مدینہ جو ہے نا ان کی سخاوت کے چرچے جو ہے نا وہ سناتے تھے ایک دوسرے کو، کہ صدقہ خیرات سے بہت ہی متاثر لوگ تھے وہ. تو اب چیریٹی ہو گیا اور عبادت ہو گئی. اچھا، عبادت دکھاوے کی تھی وہ. خیر ان کو بلوایا جاتا ہے، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں نور الدین زنگی کہ یہ وہی دونوں چہرے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا آنے کا، کہتے جی ہم آنے کا مقصد یہ تھا، ہم حج پہ آئے تھے، اس کے بعد یہاں پہ آئے تو ہمارا دل مدینہ میں لگ گیا. وہ ان کے گھر جاتے ہیں نور الدین زنگی، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اچانک جو زمین پہ دری یا چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کے نیچے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہے. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ چکی ہے. کچھ روایتوں میں کہ حضور کے پیر مبارک نظر آ رہے تھے، کچھ روایتوں میں کہ وہ تقریباً وہاں پہنچ گئے. خیر وہ معاملہ ختم کر دیا. ان سے پوچھا گیا کہ وہ دونوں یہودی تھے، اب تیسری چیز آ گئی یہودیت. اچھا، ان سے پوچھا گیا کیوں آپ آئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا، ہمارے جو بھی ہیں کچھ لوگ، انہوں نے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لے کے یہاں سے آ جائیں اور ہمیں دے دیں. تو ہم یہ جسم لینے یہاں سے آئے تھے. جسم وہاں سے نکالنے کا مقصد کیا تھا کہ جو میرا اور آپ کا محور ہے، جو کشش ہے، جب آپ، جو میرا ماضی قریب تھا کہ حضور اور ہم تمام کا ماضی قریب جو سب سے آخری والا ہوتا ہے. پھر ہم پیچھے چلے جائیں، عیسیٰ موسیٰ سب ہمارے لیے وہ ہے برابر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کچھ کو، فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ پر میرے نبی کو انہوں نے فضیلت دی کچھ پر. تو میرے نبی سب سے پہلے مجھے ماضی قریب میں میرے نبی نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، جو بھی الحاظ القیاس. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک میرا جو ماضی قریب تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی وہاں سے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نکال دیں گے تو مسلمان جو ہے نا کشش ثقل ختم ہو جائے گی، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. پھر ان کو کوئی ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے، جو اس وقت ہم لوگ ڈائریکشن لیس ہیں. آپ یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس واقعے کو آج کے دن میں دیکھیں، آپ کو یہ نہیں پتا اس کو لایا کیوں گیا اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے. کسی بھی معاملے میں کسی ادارے کی، کسی سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، ٹائیگر فورس ہو، کسی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم ڈائریکشن لیس ہو گئے، اور وہ اس لیے ہو گئے کہ ہمارا جو محور تھا اس کو ختم کیا گیا. ان 2 سالوں میں جو ہمارا محور تھا نا پاکستانیوں کا، وہ نکال دیا گیا. اب ہم کہیں ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے، کسی ایک چیز پہ ہمارا اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات پہ آ جائیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک تنظیم ہوتی تھی فری میسن. اچھا، فری میسن جو تھی یہودیوں کی تنظیم تھی، لیکن یہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. اچھا، فری میسن میں درجہ بندی ہوتی ہے، 33 ڈگری تک سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے جاتا ہے. 32 اس کے ممبر ہوتے ہیں اور 33واں اس کا ہیڈ ہوتا ہے. لیکن جو کیٹیگری 1 کا ہے نا، اس کا رابطہ صرف کیٹیگری 1 سے ہوتا ہے، کیٹیگری 2 سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اپنی یعنی اوقات اپنی لمٹ میں رکھتے ہیں، اور ان کا آج تک نہیں پتا کہ ان کا اصل مشن کیا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا، پاکستان میں بھی فری میسن تھے، اور کراچی میں آج کل وہاں پہ وائلڈ لائف کا آفس ہے، وہاں پہ ان کا وہ فری میسن کلب تھا. اور لاہور میں یہ جو چڑیا گھر کے بالکل ساتھ جو کونے والی بلڈنگ ہے نا، جہاں وزیر اعلیٰ کا دفتر بنا ہوا، یہ فری میسنز کا وہ تھا. یہاں پہ یہ بلڈنگ فری میسن کی ہے، اور اس کا جو ہے نا ایک وی کا نشان ایک اس طرح الٹا ہوتا ہے. ان دونوں کو اوور لیپ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ان دو پہ 2 لکیریں بنا دیں اور کھینچی جائے نا، تو یہ 6 کونوں والا ستارہ بن جاتا ہے، اسٹار آف ڈیوڈ، جو اسرائیل کے جھنڈے پہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک ہڈن سا پیغام ہوتا ہے. اچھا، اس تنظیم پہ جو ہے ہمارے ہاں پابندی پہلے لگی 1983 میں، پھر 1985 میں مکمل پابندی لگی مارشل لا ریگولیشن کے تحت کہ یہ تنظیم یہاں کام نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے مقاصد واضح نہیں ہے. اور 1965 میں جو ہے نا مسلح افواج کے اراکین پہ جو ہے نا فری میسن، روٹری اور لائنز کلب کی ممبرشپ منع کر دی گئی تھی کہ جن تنظیموں کا واقف ہو اس کا آپ نے حصہ نہیں بننا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ایک کٹ کروں گا میں چھوٹا سا. میسن روڈ اسی وجہ سے ہے؟ نہیں، اس کا نہیں، وہ میسن روڈ اس سے کافی دور ہے، اس سے بہت دور ہے.
یہ جو نہیں ہے بورڈ آفس ہے اس کی بیک پہ، جو میٹرک کا بورڈ بنا ہوا، بیک پہ میٹرک انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے اس کی بیک پہ، یہ بالکل مال روڈ کے کونے پہ اس کا راستہ جو ہے وہاں سے چڑیا گھر کے ساتھ سے، جس یہ بلڈنگ کی میں وہی بات ایریا آ رہا ہے، یہ وہی ایریا میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ وہی ایریا آ رہا ہے نا، گنگا رام کے بیک سائڈ پہ میسن روڈ آتی ہے نا. ہو سکتا ہے ہاں کبھی یہ لنک کرتا ہو، کبھی یہ لنک کرتا ہو، لیکن اب لنک تو اس کرتا میں ہو بیچ میں دو کرتا ہو. دفعات بن گیا آئی جی آفس وغیرہ. لیکن میں اب آپ کو جی اس کا میں بتا رہا ہوں یہ کیوں ہے. اب جو فری میسنز ہے نا، آپ اس میں آپ چلے جائیں تو زیک گولڈ اسمتھ، زیک گولڈ اسمتھ عمران خان کا سالہ فری میسن میں اس کا ممبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے الیکشن بھی لڑا لندن کا ایک. اور اچھا عمران نے سپورٹ بھی کیا. یہ لوگ، اچھا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ عمران کی اب آپ اس سے لنک کریں عمران خان کو اور جیوس کی اس کو، کہ میرا ماضی قریب مجھ سے نکال دیا، میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. ایک زمانہ تھا 1985 کی 80s کی بات بتا رہا ہوں، کہ سندھ میں ایک تحریک چلی تھی جس میں وہ سندھی کہتے تھے ہم راجہ داہر کی اولاد ہیں. یعنی انہوں نے بیچ والے لنک سارے ختم کر دیے، ڈائریکٹ اپنے آپ کو راجہ داہر کی اولاد کہنا شروع کی بات ہے، جس زمانے میں ڈاکو بہت ہوئے تھے سندھ میں، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ فری میسنز کا جو ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایک گریڈ کا دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، کوئی ان کی کوئی ماں بہن بیٹی کوئی وہ رشتہ نہیں ہے. اب آپ آ جائیں خان صاحب پہ. اب خان صاحب کے بنی گالا میں ان کی تینوں چاروں بہنوں کا داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ وزیر اعظم بنے، کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی ماں کی خبر پہ حاضری دینے گئے وزیر اعظم صاحب، یا باپ کی خبر پہ گئے؟ نہیں گئے، کیونکہ رابطہ نہیں ہے. نعیم الحق وہ شخص تھا جس نے 2002 میں یہ جو انہوں نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم میں اپنا فلیٹ اور پیسہ ڈکلیئر کیا، وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ نعیم الحق کرتا تھا. اس کی وفات پہ تعزیت کے لیے بھی اس کے گھر تک نہیں گئے، جنازے پہ جانا دور کی بات ہے. یعنی ان کا رابطہ، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنے کسی ماضی اور کسی دوست سے، کسی بہن سے، کسی بھائی سے نہیں ہوتا، صرف ان کا ایک مشن ہوتا ہے جس مشن پہ یہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اب ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب آپ کو میں بڑا ریسنٹ واقعہ سناتا ہوں کہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 100 کتابوں پہ اچانک پابندی لگا دی، پاکستانی کتابوں پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے مختلف وہ اس کے بہانے بنائے کہ اس میں فلانی چیز نہیں تھی اس قابل کہ ہم پڑھاتے، فلانی چیز نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اس میں سے وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں جس میں ہمارے ہیرو اور ہمارے جو قریب کے جو یعنی ماضی قریب کے جو ہیرو ہیں ان کی کہانی ہے، اس کو نکالا گیا ہے. ان کتابوں میں وہ کہانیاں موجود تھیں، ان 100 کتابوں پہ پابندی لگائی ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کچھ کتابوں پہ جو ہے ابھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم مزید کتابوں پہ پابندی لگائیں. اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو تاریخ آپ کو پڑھائی جائے گی، تاریخ آپ کو وہ پڑھائی جاتی ہے اور آپ وہ تاریخ پڑھتے ہیں جس میں آپ کے جو ہے نا 100 میں سے 100 مارکس آ جائیں. یعنی اگر آپ، میں ایک اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو میں آپ کو، کہ فرض کیجئے آج میں کہہ دوں کہ پاکستان کے 6 صوبے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کتاب میں لکھا ہو 6 صوبے ہیں، اور اس کا اگر آپ یہ لکھ کے آئیں گے تو آپ کو 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے. آپ 6 ہی صوبے لکھیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تاریخ، یہ پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ کو تاریخ اب وہ پڑھائی جائے گی جو آپ کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سلیبس چینج کریں گے، آپ کا ماضی قریب سے رشتے توڑ رہے ہیں، آپ کے ہیرو کے جو کارنامے قومی ہیرو کے اس کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں کہ آپ کتابوں سے ہٹ کے پھر اب اور چیزوں پہ آ جائیں کہ آپ کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو آپ، پھر وہی بات ہے کہ کسی نے اپنی ماں کو مارا تو میں نے اپنے ماضی قریب کو مارا، ٹھیک ہے. مجھے ماں سے اب کوئی میرا رشتہ نہیں رہا، میں اپنی ذات میں اب ہوں، جو کچھ ہوں میں مکمل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں سب کچھ ہوں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ ہماری کی ہے، ہماری اخلاقیات کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اخلاقیات پہ ہمارے حملہ ہوا ہے، جو میں اپنی ماں کو مار رہا ہوں، میں اپنے باپ کو ڈانٹ رہا ہوں، اپنے اس کو کر رہا ہوں. اب یہ کام آئے گا جو اخلاقیات کے بعد آئے گا ہمارا ایمانیات پہ، جو ہمارے ایمان پہ حملہ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو کتابیں چینج ہوں گی، جو چیزیں چینج ہوں گی، اس میں واضح نظر آئے گا کہ میرے اور آپ کے ایمانیات پہ بھی حملہ ہو رہا ہے. اچھا، اب پھر میں یہ باتیں تھیں وہ جو آپ کر رہے تھے. اچھا، پھر اب تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو یہودی ہے نا، اس کے لیے رشتہ اہم نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ اہم ہے.
बैंकिंग का बानी जो यहूदी है, जदीद बैंकिंग जो है यहूदी ने शुरू की। आपसे आपकी जितनी भी ट्रेड होती थी वो गोल्ड की शक्ल में होती थी, गोल्ड देते थे, गोल्ड लेते थे, गोल्ड के बदले कमोडिटी लेते थे और कमोडिटी देते। उसने क्या किया, गोल्ड अपने कब्जे में लिया, पेपर करेंसी लेके आया, ठीक है, कि जी ये सर्टिफिकेट है, ये आप दे दें, इसके बदले जो है ना आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, मैं इसका गारंटर। क्या हुआ कि आपका सोना जो है वो उसके यहूदी के पास चला गया, आपको एक कागज का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, आप जिसके ऊपर अपना पूरा हिसाब किताब पूरी दुनिया चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने वो कागज का टुकड़ा भी ले लिया, वो ले आया प्लास्टिक करेंसी, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड दे दिया कि आपके पास ना नोट है, ना करेंसी है, ना कुछ है, ना सोना है, आपके पास सिर्फ एक कार्ड है, और कार्ड के जरिए आप चीज खरीद रहे हैं, कार्ड के जरिए सब कुछ कर रहे हैं, ना पैसा आपके पास आ रहा है, ना आपका गोल्ड आपके पास आ रहा है। उसने तमाम चीजों पे कब्जा किया हुआ है आपके, ठीक है। अब आप देखते जाइएगा, उसके बाद ये चीज, ये बन गए माफियाज, ठीक है ना, जो खान साहब कहते हैं माफिया, मैं फंस गया माफिया में। माफिया ये पुराने नहीं है, माफिया इनको नए मिले। माफिया ने कैसे इनको काबू किया कि इन्होंने जब 22 साल पहले कह लें या शुरू की, या उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे एक शख्स का रूम बन रहा है जो इस्लाम से बस वाजबी सही लगा हुआ है, यानी नवाज शरीफ वगैरह हुए या दूसरे तीसरे लोग हुए, इनका मजहब से जरूर ताल्लुक रहा, लेकिन इसका कोई ऐसा आपने मजहबी वो ताल्लुक नहीं देखा जिसको आप ये कहें कि बहुत ज्यादा ये मजहबी शख्स था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू की। आप ये देखिए कि धरनों में खाना कहाँ से आ रहा है, खाना अकील करीम रेड्डी के ने स्पॉन्सर किया हुआ है 126 दिन का, ठीक है ना। 2013 का इलेक्शन जो है किसने किया, उसने खुद रेहाम खान ने लिखा कि 60% जो है आरिफ नकवी ने दिया, जो अबराज ग्रुप का मालिक था, ठीक है। आरिफ नकवी जो था एक छोटा सा कराची आदमी था, कराची कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन। जी वो आम बात आ, की बात है, मैं आम आ, आपको आम मैंने लोगों लिखा, नहीं, उसका मालिक जो है अबराज ग्रुप, उसका मालिक है। मैं मैं लोगों को उधर ही आता बताना हूँ, चाहता मैं हूँ। उधर आ रहा हूँ, हाँ जी। मैं उधर आता हूँ। इसने 94 में दुबई में अबराज ग्रुप कायम किया। अच्छा, उससे पहले इसने समहाउ कोई 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से वहां पे काम शुरू किया दुबई में, और नहीं पता कि कैसे कैसे किया इसने पैसा। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि इसने उसको अबराज ग्रुप को इतना बढ़ा लिया, और उसकी जो यहाँ पे एक अमन के नाम से एक तंजीम है जो ये और इसकी बीवी कराची में चलाती थी, जिनकी बहुत सारी आपने कराची में एम्बुलेंस भी देखी होंगी, अमन के आगे कुछ लिखा हुआ होता था, बल अमन के नाम से इनकी तहरीक वो चल रही थी, एक तंजीम। अच्छा, उसमें आपके बिल गेट्स ने भी बहुत डोनेशन दी, उनकी फाउंडेशन ने, ठीक है। अच्छा, इसने वो पैसा अपने अकाउंट में, जाती अकाउंट में किया। उसके अलावा भी इसने काफी सारी इस तरह की एम्बेजलमेंट की मुख्तलिफ उसमें, वर्ल्ड बैंक की कुछ इसने इमदाद भी ले ली कहीं से, और वो भी अपने अकाउंट में लाई। इस पे केसेस बने हुए कुछ 10 के करीब यूएसए में। अच्छा, इस वक्त ये अरेस्ट हुआ हुआ है यूके में। मजे की बात है कि मैं अब सिर्फ इस पे एक पे आता हूँ, बहरिया को छोड़ दें, अकील करीम को छोड़ दें, कर दें, आरिफ नकवी को ले लेते हैं कि इसने क्या किया, माफिया कैसे होता है। 2013 का इलेक्शन को 60% ये स्पॉन्सर कर रहा है, खान साहब ये कह रहे हैं। उसके फंड में से डायरेक्ट उसके अकाउंट से डायरेक्ट 5 करोड़ 5.5 करोड़ के पैसे आ रहे हैं खान साहब और तहरीक इंसाफ के अकाउंट में। उस पे अमेरिका में केस बना हुआ है, बिल गेट फाउंडेशन ने उसके ऊपर केस भी किया हुआ है। लेकिन इसने आजकल यूके में ये केस किया हुआ है कि अमेरिका में इंसानी हकूक की पामाली होती है, मुझे अमेरिका के हवाले ना करें। अगर इसको अमेरिका के हवाले कर दिया तो जो एक अंदाजा है, इसको 300 साल कैद की सजा हो सकती है, 300 साल की, जो इसके क्राइम वहां पे रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। और इस वजह से ये अमेरिका नहीं जाना चाहता है, ये यूके में 2 साल से है। अच्छा, जो कमाल बात हुई है वो ये हुई है कि इसने जो किया है ना, इसको जब अरेस्ट किया तो इससे पुलिस ने ये पूछा, का जो सरकारी वकील होता है जो कोर्ट में पेश होता है, ये कोर्ट में उसने बताया कि जब हमने इसको अरेस्ट किया आरिफ नकवी को, तो इसने जो, हमने कहा भाई तुम्हारी किसी को इत्तला करनी है तो बता दो, अपने घर वालों के फोन नंबर दे दो। इसने 2-3 फोन नंबर दिए, उसमें इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये स्टेटमेंट है उनकी, उसका भी जो है ना फोन नंबर शामिल है। तो ये इस शख्स के वहां तक ताल्लुकात हैं, और ये शख्स इस तरह उनके साथ मुंसलिक है। अच्छा, अब ये वहां पे केस चल रहा है, और ये इसने उसमें फर्दर ये किया हुआ है कि मैं वहां से जो है ना किसी तरह अमेरिका ना जाऊं, क्योंकि अमेरिका में सजा होना इस। जी जी सैफ अच्छा, साहब।
اگلی بات جو آپ بات کر رہے تھے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید ہمیں یہ جو لوگ ہیں مافیاز، یہ کہاں پہ اور کیسے کیسے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے مافیا کا بتا دیتا ہوں جی جی کہاں پہ اور یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے گندم کی خریداری کی ہے اپریل اور مئی میں، ٹھیک ہے۔ گندم کے جو ہمارے فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں نا، ان کا نام ہے فخر امام صاحب۔ انہوں نے اسمبلی میں پچھلے ہفتے تقریر کی، انہوں نے کہا ہم نے 66 لاکھ ٹن گندم خریدی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس 60 لاکھ ٹن ہے، مجھے نہیں پتا کہ 6 لاکھ ٹن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فرض کیجیے آپ کے پاس 60 لاکھ ٹن گندم ہے، اس وقت آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ہے گندم کی 80 لاکھ ٹن، یعنی 20 لاکھ شارٹیج۔ سرکار نے اجازت دے دی کہ آپ گندم چاہیں پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کب امپورٹ کرے گا؟ جب اس کو پرمٹ ملے گا، امپورٹ پرمٹ ملے گا۔ امپورٹ پرمٹ کے لیے انہوں نے کیا طے کیا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ 50,000 ٹن پر منتھ کے پرمٹ دیں گے، یعنی 20 لاکھ ٹن منگانے کے لیے 40 مہینے چاہیے آپ کو۔ اس کا ایک گندم کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے، جس کو گورنمنٹ خود مینج کر رہی ہے اس بحران کو کہ بحران کس طرح لایا جائے۔ اور جو کوئی ایک مافیا ہی دیکھیے، آپ نے گندم جو بیچی تھی، جب کسان نے بیچی ہے 1200 سے لے کے 1400 روپے من تک بیچی تھی، جو اس وقت 2300 روپے من پہ 2300 روپے من پہ پہنچ گئی ہے، یعنی 1000 روپے من آن ایوریج جو ہے نا اس وقت اس کے اوپر پروفٹ۔ اگر آپ نے 20 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم منگانی ہے، جو آپ کا شارٹ فال ہے، اور آپ کو پرمٹ دے رہے ہیں صرف 50,000 ٹن کا، اور پرمٹ بھی اپنوں کو جاری کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگلے مہینے پھر بحران آئے گا اور یہ گندم جو ہے 2200 سے جو ہے 2400 پہ چلی جائے گی، 2400 سے 2800 پہ جائے گی۔ کل کی بات ہے، یہ جو فائن آٹا ہوتا ہے جس کے آپ یہ نان اور یہ بنتے ہیں، اس کا ریٹ بڑھا ہے، تو تندور والوں نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد ہڑتال پہ جا رہے ہیں، یا ہم نان جو ہے وہ 20 روپے کا کر دیں گے۔ تو اب نئے بحران جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ مافیا کو کس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں، جس نے آپ کے پیچھے کام کیا، آپ کو فنڈنگ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اب آ جائیں، آپ جو بات کر رہے تھے کے ایس سی کی، اب میں آتا ہوں کہ عارف حبیب گروپ نے کے ایس سی جو ہے 2009 میں کے ایس سی کو بیچا گیا، عارف حبیب گروپ صاحب نے وہاں پہ لے لی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ کے ایس سی کے جو جنریٹرز ہیں وہ چلتے تھے گیس پہ، چلتے ہیں بلکہ۔ اچھا، سوئی سدرن گیس کا 125 ارب روپیہ عارف حبیب کی کمپنی نے دینا ہے، ٹھیک ہے، 125 ارب روپیہ سوئی سدرن کا۔ عمران خان صاحب آتے ہیں، ان کو ایف آئی اے کے اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی 125 ارب روپے کا کیس ایف آئی اے میں عارف نقوی پہ بنا ہوا ہے، یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں اور ہم ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا بہت بڑا فنانسر رہا ہے، اس کا آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ آن ریکارڈ بات ہے، اخباروں میں آئی ہوئی ہے۔ عارف نقوی کو کے اوپر 125 ارب کا کیس یہاں پہ نہیں بن سکا، جو کہ امریکہ اور اس میں اس کے اوپر انگلینڈ میں اس کے اوپر کیس بن گئے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ کے ایس سی کو جو ہے آپ اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں 100 ارب روپے پر منتھ۔ اچھا، اور انہوں نے ان صاحب نے کیا فراڈ مارا کہ کے ایس سی کے جتنے کاپر وائر تھی نا کراچی کی، وہ اتار کے الومینیم وائر ڈالی ہے۔ جتنا انہوں نے کے ایس سی کو پیسہ دیا تھا نا خریدنے کے لیے یا شیئر خریدنے کے لیے، وہ سارے شیئر کا جو ہے وہ انہوں نے وہ صرف وائر چینج کر کے ہی وہ پیسے پورے کر لیے اپنے۔ پورے کراچی کی وائر چینج کی گئی ہیں، وہاں پہ کاپر کی جگہ الومینیم وائر آئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کیا ہے، جو اس وقت کے سی بہت برے حالات میں بجلی کا، کراچی والوں کو بجلی پوری نہیں دے پا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا عارف حبیب کا اور ان کا۔ اب آ جائیں کہ آپ نے جو ہے پیٹرول پہ، پیٹرول جو ہے، پیٹرول آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی تاریخ کی جو سب سے بڑی پیٹرول پہ جو ہائیک آئی ہے، جو قیمت بڑھی ہے، وہ 26 جون کو بڑھی تھی، جس میں 26 روپے بڑھنے سے یا 27 روپے جو بھی بڑھے، اس کے بڑھنے سے 16 ارب روپے کمائے مختلف کمپنیز نے۔ اچھا، ان کمپنیز نے کیا کیا کہ آپ کو جو ہم ڈیٹا آتا ہے اس میں لکھا کہ ہم نے جون کے مہینے میں 7,26,000 ٹن پیٹرول بیچا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جون کا مہینہ وہ تھا کہ لاک ڈاؤن اپنے پیک پہ تھا، پیٹرول سستا ہونے کے بعد مل نہیں رہا تھا، تو آپ نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں جون کے مہینے میں 7,26,000 ٹن پیٹرول نہیں بکا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 7,26,000 ٹن پیٹرول بیچا۔
اچھا اس سے پہلے سرکار کیا کرتی ہے کہ 26 اپریل کو ایک لیٹر ایشو کرتی ہے اور وہاں سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا فیول کمپنیز کو کہتی ہے کہ آپ نے، یہ وہ دور ہے اپریل کا جب پیٹرول $1.5 پر بیرل پہ آیا ہوا تھا، کہ آپ نے نئے پیٹرول پرچیز کرنے کے لیے ایل سیز نہیں کھولنی ہے بلکہ آپ نے یہاں جو ریفائنریز ان سے پیٹرول خریدنا ہے۔ اچھا اب وہ تقریباً 3 ہفتے انہوں نے اس پہ پابندی لگائے رکھی امپورٹ پہ۔ یہ میں مافیا کی بات بتا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں پلان کیسا ہے۔ وہاں پہ اسد حیاء الدین صاحب ہیں پیٹرولیم میں جنہوں نے یہ لیٹر ایشو کیا تھا 26 جون کو کہ جی آپ 3 ہفتے کے لیے آپ نے جو یا فردر آرڈر تک آپ نے ایل سی نہیں کھولنی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے جو 26 جون کو جو پیٹرول میں اضافہ کیا نا، اب آپ مزے کی بات یہ سنیے گا کہ پیٹرول میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پیٹرول کی بیس پرائس ہوتی ہے، پیٹرول پہ ٹیکس ہوتا ہے، اور پیٹرول پہ جو ہے ایکسپینس آتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن اور دوسرے تیسرے۔ جب 74 روپے 52 پیسے پیٹرول تھا تو اس کے اوپر ٹیکس تھا 41 روپیز، اور 9 روپے 70 پیسے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے ٹرانسپورٹیشن اور دوسرے ایکسپینس آتے تھے، خرچے تھے، اور اس کی بیس پرائس تھی 24 روپے، یعنی 24 روپے وہ تھی جو ہیسکول جو پی ایس او اور ان کو ملتی ہے، باقی جو ہے پرائز جو ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ اچھا اب سرکار نے اب کیا ہے 100 روپے 44 پیسے پیٹرول کو۔ اچھا 100 روپے 44 یا 100 روپے 50 پیسے میں ٹیکس کتنا ہے؟ جو 41 روپے تھا وہ صرف 3 روپے بڑھا، 44 روپے۔ سرکار کو 3 روپے کا فائدہ ہوا ہے، لیکن کیا کہ انہوں نے بیس پرائز بڑھا دی ہے 45 روپے 86 پیسے، 24 روپے سے 45 روپے 86 پیسے، آلموسٹ ڈبل کر دیا پیٹرولیم کمپنیوں کو، کہ جو آپ کے پاس پیٹرول جو آپ کہہ رہے تھے کہ جون میں ہم نے 7,26,000 ٹن پیٹرول بیچا، جو کہ نہیں بیچا تھا آپ نے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اسٹاک کیا ہوا تھا، کتابوں میں آپ نے دکھایا ہوا تھا، کیونکہ ندیم بابر صاحب پیٹرولیم کے مشہور ہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، پالیسی ان کو پتا تھا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا، جو آپ کہتے تھے اور سارا بکواس کیا کرتے تھے پچھلے، آپ نے ان تمام کو بٹھایا ہوا ہے جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ 26 روپے قیمت بڑھنے جا رہی ہے، جون میں ہم سیل دکھا دیں 7,26,000 ٹن کی، 7,26,000 ٹن پہ 16 ارب روپے کا ایک رات میں پروفٹ ہوا ہے ان 4-5 کمپنیوں کو، جن کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے 4 کروڑ کا جرمانہ کیا تھا، ایک ہفتے بعد ان کو 16 ارب آپ نے بنا کے دے دیے۔ اچھا یہ ہو گیا یہ والا پورشن جو آپ میں انٹرنیشنل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے جو ہے پیسے اپنے بنائے۔ اچھا اب آ جائیں آپ چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہے نا، میں پھر وہی بات ہے کہ بیریا ٹاؤن کا 38 ارب آیا، 38 ارب کیسے آیا، کس طرح اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن کس طرح وہ ایک اور جرمانے کی رقم میں یا زمین کی قیمت میں ایڈجسٹ کروا دیا گیا۔ یہ بھی ایک مافیا ہے جس نے یہ سب کچھ کروایا، جس میں شہزاد اکبر صاحب موجود تھے اور جو کہ وہاں پہ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لندن بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سارا کام کروایا۔ اچھا اب تیسری اور کہ آپ جو بات کر رہے تھے اور میں جو کر رہا تھا ابھی، کہ پھر جو بات ہوئی تھی کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، ٹھیک ہے، اور جو دوسری بات تھی کہ ہم نے ووٹ کی طاقت سے دشمن کو شکست دے دی۔ دشمن کو شکست دینے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی پیک عملاً 3 سال رکا رہا، 2 سال ابھی رکا رہا، اور 1 سال اس سے پہلے بھی رکا رہا تقریباً، مختلف وجوہات کی بنا پہ، لیکن اس میں گورنمنٹ چاہتی تھی چلے، لیکن گورنمنٹ کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، جو جتنے بھی چائنیز کمپنی سے جو سی پیک کے نئے معاہدے ہوئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹیشن ایف ڈبلیو او این ایل سی کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہی بات ہے کہ کس لیے دشمن کو شکست دینا ضرورت تھی، کہ ان چیزوں میں اپنا حصہ رکھنا، کہ ہم لوگ عملاً ان معاملات میں کسی بھی طرح آ جائیں، اور یہ چائنا گئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ گول اچیو کر لیا کہ ایف ڈبلیو این ایل سی اور اس طرح کی کمپنی۔ 4 دن پہلے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہر مسئلے کا حل این ڈی ایم اے کیوں ہے، جس کا سربراہ اس وقت ایک حاضر سروس فوجی ہے۔ بھائی آپ کے ہاں ٹڈی دل آ رہا ہے تو این ڈی ایم اے جا رہی ہے، آپ کے ہاں جو ہے ڈینگی یہ آیا، کووڈ آیا تو این ڈی ایم اے کو دیا، کیونکہ این ڈی ایم اے میں کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ این ڈی ایم اے کا آڈٹ کر لے یا سوال اٹھا دے کہ 25 لاکھ کا ایک بیڈ کیوں پڑا ہمیں، یہ جو آپ نے ایکسپو سینٹر بنایا تھا، ہاسپٹل نہیں بنایا تھا آپ نے، آئسولیشن سینٹر بنایا تھا،
वहां पे कोई हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए थी, एक बेड होता चाहिए था और ये था कि एक मरीज से दूसरे मरीज का फासला मेंटेन रखा जाए। उसके लिए वो कौन सी ऐसी साइंस थी जिसके लिए 25 लाख रुपए एक बेड के लिए चाहिए थे, टीम के जो बेड आपने लगाए। ठीक है, तो अब आपको शायद वो बात भी समझ में आ रही हो कि आपको क्यों जरूरत पेश आई थी कि बतौइज़्ज़ो मंतशा और वोट की ताकत से दुश्मन को शिकस्त देने की। यहाँ पे वो शिकस्त जो है ना, अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है और सब कुछ देख रहा है। ये शिकस्त जो है ना, ये नवाज शरीफ की नहीं हुई है, अमलन जो है ना, ये पूरे कौम को नजर आ रहा है कि किसकी जो है वो शिकस्त हुई है और कौन शिकस्त पे जा रहा है। कि आपको जूते पड़ रहे हैं पारा चिनार में, जो कि मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है कि मेरे फौजियों को मारे कोई शख्स। ठीक है ना, मैं जितना मर्जी उनसे जो है ना मैं इख्तलाफ रखूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे फौजी हैं। ठीक है ना, मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं, मेरे ताया हैं फौज में, और वो लड़ते हैं। चंद लोगों की वजह से शायद वो बेचारे बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ। माफिया की दूसरी बात बताता हूँ। माफिया माफिया जो है ना, वो बहुत छोटी सी बात को उछालता है और आपको किस तरह करता है कि होता ये है कि थोड़ा क्लोज जैसे क्लोज अपनी माइक दुश्मनी क्लोज कर